نے بھی قرآن پڑھنا اب شروع کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب آئیے ہم آپ کے بیچ ایک ایسے خطیب کو پیش کرنے جا رہے ہیں، ہر بات میں قرآنی آیات کو موتی کی طرح سجا کر پیش کرنے والے، سلاست و روانی میں یکتا اور بے مثال، فصاحت و بلاغت کی خوبصورت تعبیر و تصویر، متوازن الفاظ و تعبیرات، نرالے اور البیلے انداز و آواز سے پورے مجمع کو ساکت رکھنے میں ماہر، بے باک اور بے لوث خطیب اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں۔ بہت دیر تک گفتگو کرنے کے عادی بھی نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے وقت کا قدر کرتے ہوئے ہم مزید آپ کے بیچ اور ان کے بیچ کچھ کہنا نہیں چاہتے، بس آپ سے خطاب کرنے کے لیے بہت مختصر وقت 20 سے 25 منٹ کے لیے میں حضرت مولانا کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ تم اپنی بات کرنے کا عجب انداز رکھتے ہو۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تم اپنی بات کرنے کا عجب انداز رکھتے ہو، خطیب العصر ہونے کا تم ہی اعجاز رکھتے ہو، اور فقط میں ہی نہیں یہ سارا زمانہ کہہ رہا ہے تم فن خطابت کا میں حسی پرواز رکھتے ہو۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ مفتاح العلوم بالہمہ بازار و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع دوریا، اب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تشریف رکھے، حضرت کا آخری خطاب ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ نستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یقیناً بہت دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کا یہاں پر بیٹھنا اور اتنا حسین اور خوبصورت مجمع کو جمع کرنا، یہ اس وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ آج کل عام طور سے اکثر زبانوں پر تعلیم کی جب بات آتی ہے تو مختلف نظریات سامنے آتے ہیں، اور اپنے اپنے سب کے دلائل ہوا کرتے ہیں، لیکن میں سچ بتا رہا ہوں کہ ایسے پروگرام میں اگر میرا جانا ہوتا ہے تو میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ رب العالمین نے اس ایمان کی بنیادی محنت میں مجھے بھی شامل کر لیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس اہمیت کو اور ان مکاتب کی ضرورتوں کو اللہ سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یقیناً میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا، اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جو دونوں طرح کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں، میں اپنے کوشش کروں گا کہ کچھ قرآن سے اور کچھ احادیث کے ذریعے میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں کہ عصری تعلیم کی ضرورت کتنی ہے اور ربانی تعلیم کی ضرورت کتنی ہے۔ اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الارض جعل التمید،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ رب العالمین نے اس زمین کو پیدا کیا، زمین ڈولنے لگی، کانپنے لگی، فخلق الجبال، تو اللہ رب العزت نے پھر پہاڑوں کو پیدا کیا، فقال بها علیہا، اور پہاڑوں کو پیدا کر کے اس زمین کو تھام لینے کا، جم جانے کا اللہ نے حکم دیا۔ لہذا جیسے پہاڑوں کی کھوٹی اللہ رب العزت نے اس زمین پہ گاڑی، زمین تھر تھرا بھی نہ سکی، ساکن ہو گئی۔ فَعَجَبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ، فرشتوں کو بہت تعجب ہوا، اور تعجب کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے انہوں نے سوال کیا، فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ، اللہ سے سوال کیا ہے میرے مولا، آپ کی پوری کائنات میں اس پہاڑ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہیں لگا کہ اتنی بڑی زمین ان پہاڑوں کی طاقت کے سامنے تھر تھرا بھی نہ سکی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور یہ پہاڑ ہی ہے۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، فَقَالَ نَعَمْ الْحَدِيدِ، اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں لوہا ہے، لوہا اس پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ پہاڑ جس کی شدت اور طاقت کے سامنے زمین تھر تھرا بھی نہ سکی، اسی وقت تک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا مقابلہ اس زمین کی خاک اور دھول سے ہوتا رہے۔ جب اس کا مقابلہ لوہے سے ہوتا ہے تو لوہے کے ایک بالش پر ٹکڑا بڑے سے بڑے چٹانوں کا منٹوں میں صفایا کر دیا کرتا ہے۔ وزنی سے وزنی پتھروں کو چکنا چور ہوتے دیر نہیں لگا کرتی۔ فرشتوں کو اور تعجب ہوا، اور انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا، فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ، اے میرے مولا آپ کی مخلوق میں اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور اور کوئی چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ کہا، فَقَالَ نَعَمْ النَّارِ، اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں میری مخلوق میں اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ایک ہے جسے آگ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ لوہا جس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا بڑے بڑے پہاڑوں نے لوہا مان رکھا ہے، اسی وقت تک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا مقابلہ آگ سے نہ ہو۔ لیکن اگر آگ کی بھٹی میں یہ لوہا پہنچ جائے تو پھر اس کی کچھ پیش نہیں جاتی، یہ آگ اس کے قلب و جگر کو چیر کر اس لوہے کو اپنے رنگ میں رنگ لیا کرتا۔ اور اگر اس غریب کو لوہار کی بھٹی سے کچھ دیر اور نہ نکالا جائے تو آگ لوہے کو گلا کر پانی کی طرف بہا دیتی ہے، اور اس آگ کی شدت اور طاقت کے سامنے اس لوہے کے کوئی پیش نہیں ہوتی۔ فرشتوں کو اور تعجب ہوا، اور انہوں نے پھر سوال کر لیا، اے میرے مولا، فَقَالُوا اَيْ رَبِّ هَلْ مِنْ خَلِقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ، سوال کیا ہے میرے مولا، کیا اس آگ سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور چیز آپ کی مخلوق میں ہے؟ تو انہوں نے اللہ رب العزت نے پھر کہا، فَقَالَ نَعَمْ الْمَاء، کہا کہ ہاں پانی ہے۔ یہ آگ جو لوہے کا تحس نحس کر دیا کرتی ہے، اس کی دفاعت اور بلندی، اس کے شعلے اسی وقت تک قائم ہوا کرتے ہیں جبکہ ان کا مقابلہ پانی سے نہ ہو۔ لیکن اگر پانی سے مقابلہ ہو جائے تو آگ کی دفاعتیں، آگ کے شعلے صرف سر پٹکنے پر اور سر نیچا کرنے پہ نہیں، بلکہ پانی آگ کے وجود کو بھی ختم کر ڈالتا ہے۔ فرشتوں کو اور تعجب ہوا،
اور فرشتوں نے پھر سوال کیا فقالوا یا ربی حل من خلقک شیء اشد من الماء، اے میرے مولا آپ کی مخلوق میں اس پانی سے بھی زیادہ کوئی شدید اور طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے پھر جواب دیا فقال نعم الریح، اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں میری مخلوق میں اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے۔ یہ پانی جو آگ کے وجود کو ختم کر دیتا ہے، یہ مسکین بھی چلتی ہوا میں اگر سکون سے رہنا چاہے نہیں رہ سکتا ہے۔ جب ہواؤں کے جھٹکر چلا کرتے ہیں تو صرف تالاب اور جھیلوں میں نہیں بلکہ سمندروں کو بھی تہبالا کر دیتے ہیں، اور سمندر کی موجیں بھی سر پھٹکنے پہ مجبور ہو جایا کرتی ہیں۔ حدیث غور سے سنتے رہے گا، اب آخر کڑی آ رہی ہے۔ فرشتوں کو اور تعجب ہوا اور انہوں نے پھر سوال کیا یا ربی حل من خلقک شیء اشد من الریح، اے میرے مولا میرے آپ کی مخلوق میں کوئی ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا فقال نعم ابن آدم، آپ نے فرمایا کہ ہاں انسان میں نے بنایا ہے۔ انسان کی طاقت کا عالم یہ ہے جب اس زمین کا مقابلہ انسان سے ہوا کہ انسان نے اس کے قلب و جگر کو چیر ڈالا، اس کے سینے سے اپنی روزی نکال دی، اس میں راستے بنائے، مکانات بنائے۔ جب اسی انسان کا مقابلہ پہاڑوں سے ہوا، پہاڑوں کو تراش کر انسانوں نے مکانات بنا لیے، اور برفانی چوٹیاں جہاں درندوں کو بھی پناہ نہیں ملا کرتی ہے، انسان سر کرنے پر آیا تو اپنی بستیاں بنا لی، اپنی گاڑیاں دوڑا دی، اس میں سرنگیں بنا لی۔ یہ انسان کا مقابلہ جب آگ سے ہوا تو اس آگ کو بھی اس نے اس طرح اپنے قبضے میں کیا، ایک شیشے کے اندر اسے اتار لیا، لکڑی کی چنگاری ایک نوک پہ رکھ دیا، جب چاہا جلا دیا، جب چاہا بجھا دیا۔ اس انسان کا مقابلہ جب اس ہوا سے ہوا تو یہ ہوا جس کی لطافت کا عالم یہ تھا کہ انسان کی نگاہ اس کی لطیف پہ فتح نہ پا سکے، جب انسان کا مقابلہ اس ہوا سے ہوا، ان ہواؤں کو انسانوں نے قید کر ڈالا۔ جب اس انسان کا مقابلہ پانی سے ہوا تو سینکڑوں فٹ نیچے سے پانی کو کھینچ کے اوپر لایا، اور جانتے ہیں پانی کی طبعی میلان یہ ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف آیا کرتا ہے۔ جب انسان اس کے ضد پر آیا تو سینکڑوں فٹ اوپر اس پانی کو 20 منزلہ مکان میں لے جاتا ہے، اوپر لے جا کر پھر اس پانی کو کبھی بھاپ بنا کے اڑا دیتا ہے، کبھی برف بنا کر جما دیتا ہے، کبھی آگ میں گرما دیا کرتا ہے، یعنی اس طریقے سے اس کے ذات سے کھیلتا ہے کہ اس کی طبیعت بدل دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ابن آدم، میں نے انسان بنائے ہیں جس انسان کی طاقت یہ ہے یہ تمام چیزیں انسان کی غلامی کرنے پہ مجبور ہیں۔ اب ایک سوال میں آپ سے کروں گا، ظاہر سی بات ہے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ انسان کی طاقت کے سامنے یہ ہر طاقت حیج ہے، تو انسان ظاہر سی بات ہے کہ یہ لطافت یہ طاقت انسان کی بدن کی طاقت تو نہیں ہے۔ بات غور سے سمجھیے گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ انسان کا بدن تو خود اسی مٹی، پانی، آگ اور ہوا کے مجموعہ ہے۔ یہ جو انسان پوری کائنات کو مسخر کر رہا ہے، یہ انسان کی بدن کی طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب غور کریں ذہن میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی خاک سے، اسی آگ سے، اسی پانی سے لے کر اللہ رب العزت نے ایک مشت اور انسان بنایا، اور ایک جز پورے کل پہ حکومت کرے، ممکن نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا، صاف پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی بدن کی طاقت کے بل بوتے پہ حکومت نہیں کر رہا ہے۔ پھر کس چیز سے حکومت کر رہا ہے؟
تو اگر انسان کے بدن کو چھوڑ دیا جائے تو صرف ایک چیز بچتی ہے، روح۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ انسان بنا ہی ہے دو چیزوں سے، بدن اور روح سے۔ بدن کی یہ طاقت دلیل سے پتا چل رہی کہ نہیں ہے، کیونکہ بدن انہی چار چیزوں سے بنی ہے جن پہ یہ حکومت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ روح بنی ہے، روح کی طاقت سے انسان حکومت کرتا ہے۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں تو پھر ایک بات اور سمجھیے کہ انسان اگر دو چیزوں سے بنا ہے اور اس میں افضل، طاقتور، پوری دنیا کو مسخر کرنے کی طاقت اگر روح کے پاس ہے تو جیسے بدن کی ضرورتیں ہیں ویسے روح کی بھی ضرورتیں ہیں۔ آج ہماری پوری سوچ، پوری ترقی، پوری کوشش صرف بدن کو آرام پہنچانے کے لیے ہو رہی ہے۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں پوری فکر یہ ہوتی ہے ہم کیسے ان تعلیم کو حاصل کریں جس سے اس بدن کو آرام پہنچایا جائے۔ آپ بتائیں اگر اس میں انسان کمال حاصل کرتا ہے اور فضاؤں پہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، اگر یہی غذا، یہی روح کو اگر طاقت پہنچائیں تو جانتے ہیں آپ یہ ترقی جو کرتے ہیں اور جتنے عجائب آپ دیکھتے ہیں، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر عجائب نظر آئیں گے اگر روح کو طاقت پہنچائیں گے۔ قرآن سے، نبی کے فرمان سے، اسلام سے اس روح کو سینچا جاتا ہے۔ آج روح کی تربیت ہوتی ہے، روح کو نوازا جاتا ہے، روح کی خوراک ملتی ہے، یہ اللہ سے جب متصل ہوتی ہے اس کی طاقت یہ ہوا کرتی ہے کہ آئیے آپ دیکھیں، آپ پڑھیں اللہ کے پیغمبر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ فاروق اعظم مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہیں۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں جس زمانے میں یہ دوربین نہیں تھے، یہ آلات نہیں تھے، سی سی کیمروں کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر عراق کے اندر جنگ چل رہی ہے اور قریب یہ ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ کر دشمن کی اور مسلمانوں پہ حملہ کر دے۔ فاروق اعظم کھڑے کھڑے یہیں سے پکار رہے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ کون سی طاقت تھی؟ کیسی آج بہت سے مادیت پرست لوگ ایسے ہیں جو ان کرامتوں کو صحیح نہیں مانتے ہیں کیونکہ روح سے، روحانیت سے ان کی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر عراق کی پہاڑیوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے فاروق اعظم نے جو طاقت استعمال کیا یہ روحانیت کی طاقت۔ اللہ کے پیغمبر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ غزوہ موتا کے پورے جنگ کا نقشہ اللہ کے پیغمبر نے بیٹھے بیٹھے صحابہ کو سمجھا دیا کہ جنگ ہو رہی ہے، فلاں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، فلاں شہید ہو گئے۔ پھر دوبارہ دوسرے کس طاقت کے ذریعے، کس وسائل کے ذریعے اللہ کے پیغمبر نے یہاں بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر موتا کا جنگ کا نقشہ آپ کھینچ رہے۔ یہ روحانیت کی ایجاد ہے، روحانیت کی طاقت ہے، اللہ کے علم کی یہ کمال ہے۔ آپ بتائیں دنیا کے علم حاصل کر کے اگر یہ کمال کر سکتے ہیں، اگر اس روح کو علم دیا جائے، روحانیت میں ترقی کی جائے تو روح اپنے روحانیت کے بل بوتے پر یہ ایجادات نہیں کر سکتی۔ اللہ کے پیغمبر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور مکہ میں بیٹھ کر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ بیت المقدس میں کتنے جنگلے ہیں، کتنے طاق ہیں، کتنے دروازے، آپ یہاں سے بیٹھ کر گن کر ایک کو بتا دیا اور اس زمانے میں بتایا جب کہ دوربین کا کوئی ایجاد نہیں تھی۔ میں یہ باتیں خام و خیال میں نہیں کر رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں جس طرح اس علم کی ترقی ہوتی ہے، انسان ہواؤں پہ پرواز کرتا ہے، اللہ کی قسم اگر قرآن کا علم سے اپنے روح کو سیراب کریں گے، آپ کو اللہ رب العزت بے واسطہ وہ کمال دے گا کہ دنیا آپ کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور ایک مثال دوں آپ کو کہ دنیا تاریخ پڑھیں گے، بے شمار ایسے واقعات ملیں گے
کہ لوگوں نے دنیا کے عیش و آرام کو، تخت و تاج کو اس روحانیت کے لیے، اللہ کے اس علم کے لیے اور اللہ کے اس قرب کے لیے لوگوں نے تاج و تخت کو ٹھوکر مارا ہے۔ ایک بھی مثال ایسا نہیں دیں گے جس کے پاس روحانیت کا علم ہو اور دنیا کے لیے اس نے اس علم کو چھوڑ دیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور بزرگ ہیں، وقت کے بادشاہ تھے۔ دل میں خیال آیا، اللہ کی محبت نے جوش مارا، اب پوری سلطنت کو چھوڑ کر اور پھر فقیری کی زندگی انہوں نے اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے اور دریا کے کنارے پہ اپنی گدڑی سل رہے تھے۔ اچانک اسی وقت پہ کسی ان کے وزیر کے گزر ادھر سے ہوا، اس نے بادشاہ کو دیکھا، پہچان لیا، تو آیا کہا کہ بادشاہ سلامت، اس بے بسی کے عالم میں آپ گدڑی سل لے، آپ نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا۔ جیسے میں نے حدیثوں کی مثال دی ہے، اس واقعے کو جھوٹا مت کہیے گا، یہی کرامت ہے۔ اگر روحانیت ہوگی آپ انکار نہیں کریں گے۔ جیسے مادیت پہ یقین ہے، ہر چیز، ہر ایجاد پہ یقین ہوتا ہے، اگر روحانیت پر بھی یقین ہوگا تو آپ کو لگے کوئی مشکل کام یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ دیکھو میں جو تخت و تاج چھوڑ کے آیا ہوں تو میری حکومت ختم نہیں ہوئی ہے، اب بھی میں حکومت کرتا ہوں۔ پہلے تم پہ حکومت کرتا تھا، اب اللہ کی ہر مخلوق پہ حکومت کرتا ہوں۔ کہا کیسے؟ انہوں نے جو سوئی جس سے سوئی رہے تھے انہوں نے دریا میں ڈال دیا، اور دریا میں ڈالنے کے بعد کہا کہ مچھلی، جو بھی اس دریا کی مچھلیاں ہیں میری سوئی واپس کروں۔ تو تاریخ میں لکھا ہے جتنی مچھلیاں تھی سب نے اپنے منہ کو اوپر کیا اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک سونے کی سوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو میری سوئی چاہیے، لہذا سب مچھلیاں نیچے چلی گئیں اور ایک مچھلی آئی جس کے منہ میں ان کی سوئی تھی، انہوں نے لے لیا، پھر سلنا شروع کر دیا۔ جب روحانیت پہ محنت ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے جو علم دیا ہے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، پوری کائنات مسخر ہو کر قدموں میں پڑ جاتی ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہماری پوری سوچ صرف اس بات پر ہے کہ ہم دنیا میں آرام کے سامان کتنے مہیا کر لیں۔ میں نہیں کہتا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس ضرورت کے ساتھ جو اس بدن کے آرام پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش یہ کریں کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے، نبی کی تعلیمات سے اس روح کو بھی مضبوط بنائیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ زندہ لاش بن جائیں۔ اب قرآن کہتا ہے یہ مردے ہیں جن کے دل میں اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت نہیں، ویران اس کا سینہ ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے بدن کے ساتھ ساتھ روح کو غذا کیسے ملے، اور اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے گھر بچوں کو بھیجا جائے، ان چٹائیوں پہ بیٹھایا جائے، دین کے علم جن کے سینے میں ہے، اس ربانی علوم کے سامنے دوزانوں ہونے کا موقع بچوں کو دیا جائے۔ انشاءاللہ ان بچوں میں وہ کمال پیدا ہوگا کہ دنیا کے لیے دنیا کی بھی ایجادات ان کے قدموں میں ہوں گی اور روحانی اعتبار سے بھی آپ کو کامیاب کریں گے۔ اور اگر اس کے بغیر صرف ایک طرفہ جائیں گے، یقین مانیں خودکشی کرنے والے کوئی غریبوں سے زیادہ امیر ہیں۔ ڈپریشن کی بیماریاں عام طور سے غریبوں کی کم ہوتی ہیں، زیادہ بڑے جو لوگ ہیں وہی سب کچھ حاصل کر کے بھی سکون نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ان کا تعلق روح سے کٹ گیا ہے، ان کی روح مر چکی ہے۔ اللہ کے ذکر نے، اللہ کے ذکر، اللہ کے کلام سے اسے مار ڈالا ہے ان لوگوں نے۔ اب اس روح کو بدن کے آرام کے لیے انہوں نے استعمال کیا، اور اتنا استعمال کیا کہ روح کا تعلق اللہ سے کٹ گیا۔ آج میری پوری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو طاقت دی، یہ طاقت روحانیت کے بل بوتے پہ دی۔ اسی کو اللہ کے پیغمبر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم تصدق صدقتا یمینہ یخفیہا من شمالہ۔ آپ نے فرمایا انسان کے اندر سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن کب ہے؟ جبکہ اس انسان میں روحانیت مضبوط ہو، اور جب روحانیت مضبوط ہوتی ہے تو تصدق صدقتاً، وہ جب وہ صدقہ دیا کرتا ہے تو اس شان کے ساتھ دیا کرتا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہونے پائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس چیز کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر روحانیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کا تصور سامنے ہو اور اللہ کے لیے خرچ کریں تو انسان نام و نمود میں نہیں پڑتا ہے۔ جس انسان کی کیفیت یہ بن گئی کہ اپنی شہرت اس کے سامنے نہیں ہے، اپنے چرچے اپنی تعریف نہیں سننا چاہتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان مضبوط ہے، اس کی روح زندہ ہے، اس کے اندر اللہ کا ایمان ہے، لہذا وہ انسان دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے۔ اور اگر یہ روحانیت نہیں ہے تو سارے علوم ہونے کے بعد بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب میں اخیر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، جس طریقے سے علم پر آپ اور ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، اس امت کی شان کیا تھی کہ سب سے زیادہ آسان اللہ کے نبی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے آسان اور کم پیسے میں کوئی کام کرنے کے لیے نبی نے حکم دیا تو نکاح کو کیا، اور سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی بات آئی تو تعلیم پر آئی۔ آج ہوا اس کے الٹا، سب سے زیادہ اگر پیسے آج ہمارے خرچ ہوتے ہیں تو بچوں کی شادیوں پہ کرے گئے، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ ہمارے پیسے نہیں نکلتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں کے، میں دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آخری میری بات ہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر ہم عصری تعلیم پہ کچھ پیسے خرچ بھی کر دیتے ہیں تو عام طور سے دینی تعلیم پہ خرچ کرنے کا ہمارا مزاج نہیں بنا ہوا، کیونکہ اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ خرچ کریں اللہ کے کلام کی تعلیم اور بچوں کو دین سکھلانے کے لیے، اگر خرچ نہیں کریں گے ایسا ممکن ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد بھی وہ بچہ آپ کا باغی ہو جائے۔ اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آپ کے لیے آزمائش بنے، اس دنیا میں بھی آزمائش بن جائے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے آزمائش بن جائے۔ اللہ کے واسطہ بہت سی اس کی مثالیں ہیں، وقت چونکہ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کی بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کے واسطے آپ کوشش یہ کریں کہ بچوں کی تعلیم پہ پیسے کو خرچ کیا کریں۔ اللہ کے نبی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھاؤں اپنی بات کہ بدر کے وقت میں جو قیدی قید کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ رکھا تھا۔ کسی عالم نے لکھا ہے کہ اس فدیے کو اگر آج کے زمانے کے پیسے میں اگر بدلا جائے تو تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپیہ ایک قیدی کا جرمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فدیہ ہے، ایک قیدی اگر اتنا پیسہ دیتا ہے ہم اسے چھوڑ دیں گے، لیکن ساتھ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جانتے ہو یہ فدیہ کن لوگوں کے لیے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں؟ اگر انہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا جوڑنا گھٹانا سکھا دے، میں مفت میں چھوڑ دوں گا۔ آپ سوچئے ایک ابتدائی تعلیم، اور اس زمانے میں جس زمانے میں اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، اس زمانے میں مسجد نبوی چھپر کی تھی، چلنے کے لیے مسلمانوں کے پاس سواریاں نہیں تھی،
रोटी के टुकड़े नहीं मिलते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पे पत्थर बांधा करते थे। ऐसे गुर्बत के आलम में 10 बच्चों की प्राइमरी की तालीम पर अल्लाह के नबी ने 8 और 9 लाख रुपया खर्च करके इस उम्मत को ये पैगाम दिया, अगर मकान ना हो कोई बात नहीं है, सवारियां अच्छी ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों की तालीम से समझौता मत करना। लेकिन आज आमतौर से हर चीज के लिए पैसे हैं, लेकिन हमें तालीम के लिए ऊपर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं आखिरी बात कहूँगा, वाक़तन मुझे सुनकर बच्चों के कुरान पढ़ने का अंदाज, बड़ों को खड़ा कर दिया जाए स्टेज पर, उनके पैर कांपने लगते हैं। लेकिन इन मासूम बच्चों पे कितनी मेहनत की गई थी कि आपके सामने इतने अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ रहे थे। लिहाजा ये आपसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा, अपनी पूरी ताकत लगा दें, पूरी दौलत भी खर्च कर दें, फिर भी इन एहसान का बदला नहीं दे सकते हैं जो आपके बच्चों के सीने में इन्होंने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत डाली है, अल्लाह का कलाम उनके सीने में डालकर और उनके रूह को सैराब किया है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इस मकतब की, मदरसे की अहमियत को समझें, पढ़ाने वालों की इज्जत एहतराम दिल में हो कि वो कैसे उस्ताद हैं जो आपके बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर रहे हैं। अल्लाह के कुरान बैठा रहे, इनसे बढ़कर कोई आपका मोहसिन नहीं हो सकता। आप कोशिश ये करें कि आप इस मदरसे का भी ख्याल करते रहें और जितना मुमकिन हो सके आगे से आगे बढ़ाने के लिए पूरी दौलत भी खर्च कर दें उसके इस तालीम के सामने, फिर भी वो आपके लिए सस्ता सौदा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि इंशाअल्लाह ये हमारे बच्चे हमारे लिए एक ईमान का दाई और सिपाही बनेंगे और पूरे आलम के अंदर इंशाअल्लाह इस मदरसे का फैज़ पहुँचता रहेगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह खुद मुझे भी और आपको भी अपने इन मासूम बच्चों की सही तालीम और तरबियत करने की अल्लाह सआदत नसीब फरमाए।